الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن و حدیث میں امانت کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے اور امانت میں خیانت کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لیکن امانت کا مفہوم کیا ہے اس سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ عام طور سے امانت کا صرف ایک معنی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ مال ایک شخص نے دوسرے کے پاس رکھ دیا اور پھر جب واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے پورا مال اس کو واپس کر دیا۔ امانت کا یہ مفہوم ہر عام آدمی کے ذہن میں ہے اور یقیناً یہ بھی امانت کا ایک طریقہ ہے اور امانت کی ایک قسم ہے، لیکن امانت کے مفہوم اور معنی میں بڑی وسعت ہے۔ امانت کا لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے۔ امانت کا مفہوم کتنا وسیع ہے، اس سلسلے میں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، بلکہ آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کی تشریح سے اندازہ ہوگا کہ امانت کا مفہوم کتنا وسیع ہے۔ آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جانا جائے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی اور عثمان ابن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ عثمان ابن طلحہ وہ شخص ہیں جو کعبہ کے کلید بردار تھے، ان کے ہاتھ میں کعبہ کے دروازے کی چابی اور کنجی رہتی تھی۔ جب دروازے کو کھولنا ہوتا تھا تو یہ کھولتے تھے اور جب بند کرنا ہوتا تھا تو یہ بند کر دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ ذرا دروازہ کھول دو، میں کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ عثمان ابن طلحہ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے لیے دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گا، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دوں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو دروازہ انہوں نے نہیں کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، ایک دن ایسا آئے گا کہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا،
عثمان نے کہا کیا اس دن قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، اس دن قریش کو جو عزت حاصل ہوگی نہ اس سے پہلے کبھی حاصل ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کبھی حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے، اور پھر قریش مکہ کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بدر کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، خندق کا واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی پابندی فریقین پر ضروری تھی، لیکن مکہ والوں نے بدعہدی کی۔ ان کی بدعہدی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لینے کا ارادہ کیا۔ یہ سن 8 ہجری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا۔ پھر آپ نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو ارشاد فرمایا عثمان کہاں ہیں، ان سے چابی لے لو۔ عثمان آئے، اب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اور ان سے چابی لے کر بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت بیت اللہ کے اندر آپ کے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ آپ غور کیجیے، اجلے صحابہ میں سے، قریش سے تعلق رکھنے والے صحابہ میں سے، خاندان بنو ہاشم اور بنو قریش سے تعلق رکھنے والے صحابہ میں سے اس وقت کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ حضرت بلال جو ایک آزاد کردہ غلام تھے، حضرت اسامہ ابن زید جو ایک آزاد کردہ شخص زید کے بیٹے تھے، جن کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ دونوں اس وقت آپ کے ساتھ بیت اللہ کے اندر تھے۔ پھر جب بیت اللہ میں آپ کو جو کچھ کرنا تھا اس کی تفصیلات ہیں جو حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہاں سے جب آپ فارغ ہو کر کے دروازہ کھول کر باہر نکلے تو روایات میں آتا ہے کہ دروازے کے دونوں بازوؤں پر اس طرح ہاتھ پھیلا کر آپ کھڑے ہو گئے، اور اس وقت آپ نے ایک خطبہ دیا، ایک تقریر فرمائی۔ اس خطبے کے آخر میں مکہ والوں سے آپ نے ایک سوال کیا۔ اس وقت آپ کے سامنے مکہ کے بڑے بڑے سردار، قبیلے قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے تھے۔ ان کی گردنیں صحابہ کے تلواروں کے نیچے تھیں۔ آپ کا اشارہ ہوتا تو ان کے مظالم کا گن گن کر آج بدلہ لینے کا موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا، اخ کریم وابن اخ کریم۔ آپ تو سخی بیٹے اور کریم برادر زادے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باد پرس نہیں ہوگی۔
روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ سوال کیا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، تو سب سے پہلی آواز جو اخن کریم وابن اخن کریم کی جس شخص کی زبان سے نکلی وہ سہیل ابن عمرو تھے۔ سہیل ابن عمرو کون ہیں؟ تاریخ نے اپنے دامن میں بڑی عجیب و غریب باتیں محفوظ کر رکھی ہیں۔ یہ سہیل ابن عمرو وہ شخص ہیں جن کا خاص طور سے تذکرہ 3 موقعوں پر آتا ہے۔ غزوہ بدر کی تفصیلات میں ان کا ذکر آتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا ذکر آتا ہے، اور یہاں بیت اللہ میں جب اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، تو سب سے پہلی آواز لگانے والے یہ سہیل ابن عمرو ہیں۔ بدر کے موقع پر یہ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، گرفتار ہوئے اور 70 قیدیوں کے ساتھ باندھ کر مدینہ لائے گئے۔ جب قیدیوں کے متعلق فیصلہ ہو رہا تھا اور مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور صحابہ کے درمیان اختلاف رائے ہو رہا تھا، اور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، تو سہیل ابن عمرو بڑے زبان آور خطیب تھے، بڑے اچھے مقرر تھے، اسلام کے خلاف بڑی لچھے دار باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ سہیل ابن عمرو ہے جو اپنی قوم کا بڑا زور آور خطیب ہے، زبان آور خطیب ہے، اس کے سامنے کے دانت آپ توڑوا دیجئے تاکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریر نہ کر سکے، کیونکہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور سامنے کے دانت نہیں ہوں گے تو زبان پھنس جائے گی اور بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ یہ مسئلہ ہے، اللہ نے جو شکل انسان کو دی ہے اس شکل کو بگاڑنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ان کے دانت نہیں توڑے گئے، پھر فدیہ دے کر یہ رہا ہو گئے، مکہ چلے گئے، اسلام نہیں لائے۔ پھر جب حدیبیہ میں مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی اور اس گفتگو کے کئی دور چلے، آخر میں مصالحت کی گفتگو بیعت رضوان ہو جانے کے بعد جو شروع ہوئی، بیعت رضوان آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں سے گفتگو کرنے کے لیے مکہ بھیجا، لیکن مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا۔ مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ یہ خبر جب حدیبیہ میں پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، تو آپ نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے فردن فردن بیعت جہاد لی اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ ہم جنگ کریں گے اور جہاد کریں گے، یا تو خون عثمان کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ جب اس بیعت کا چرچا ہوا اور یہ خبر قریش مکہ کو پہنچی تو گھبرا گئے کہ اب معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو سب سے آخر میں جس شخص کو صلح سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے مکہ والوں نے بھیجا وہ یہی سہیل ابن عمرو تھے۔ یہ گفتگو کرنے کے لیے آئے اور پھر گفتگو ہوئی اور معاہدے کی جو دفعات تھیں، جو شقیں تھیں وہ طے ہو گئی۔
بظاہر یہ معاہدہ بالکل ایک طرفہ تھا، مکہ والوں کی تمام شرطیں آپ نے قبول کر لیں، لیکن آپ کی کسی بھی شرط کو مکہ والوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ ہر حال میں صلح چاہتے تھے، مصالحت چاہتے تھے۔ ان دفعات صلح میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے آپ مکہ والوں کے حوالے کر دیں، اسے واپس کر دیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر کے مکہ آ جائے گا تو ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے کہ اس شخص کو آپ کے حوالے کریں۔ بھئی انصاف تو یہ تھا کہ دونوں طرف یہ بات ہوتی، آپ کے ہاں سے کوئی آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، اور ہمارے یہاں سے کوئی آئے گا تو آپ واپس کر دیں گے۔ لیکن نہیں، ہمارا آدمی جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا آدمی آئے گا تو ہم واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ نے یہ شرط بھی منظور کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی لکھو، یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی جانب سے۔ سہیل نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ دیا۔ سہیل نے کہا رکو، یہ محمد الرسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھو، کیونکہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ یہی ہے اختلاف کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اس لیے رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی جیسا یہ کہتے ہیں ویسا کرو، رسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم رکھ دیا اور عرض کیا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں قلم لیا اور کاٹ دیا اور لکھ دیا محمد ابن عبداللہ۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ اسی درمیان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور مکہ میں زنجیروں سے باندھ کر انہیں رکھا گیا تھا، وہ کسی طرح قید و بند سے آزادی حاصل کر کے آ گئے۔ اور یہ ابو جندل کون تھے؟ وہی سہیل ابن عمرو جو مکہ والوں کی طرف سے معاہدے کے لیے آئے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ سہیل ابن عمرو نے کہا کہ آپ اسے واپس کر دیں، ہمارے اور آپ کے درمیان جو بات طے ہو چکی ہے اس کو پورا کرنے کا یہ پہلا موقع ہے، آپ اسے واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہیل ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، اگر معاہدہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا سہیل مجھے ایک آدمی مانگا ہوا دے دو۔ سہیل نے کہا ہرگز نہیں، اگر آپ اسے واپس کرتے ہیں تو معاہدہ ہوگا، اور اگر آپ واپس نہیں کرتے ہیں تو معاہدہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر سہیل نے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی گریبان پر ہاتھ بھی ڈالا، کپڑے پکڑ کر کھینچا، کپڑے پھٹ گئے، اور وہ دہائی دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا مجھے اس حال میں مکہ والوں کے حوالے کیا جائے گا اور میرے ایمان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی تمہارے لیے اور تم جیسے لوگوں کے لیے راستہ کھول دے گا۔ تو دوسرا یہ موقع ہے
جب سہیل ابن عمرو سامنے آئے ہیں، اور تیسرا موقع وہ ہے جو فتح مکہ کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، تو سب سے پہلی آواز جو صحن کعبہ میں گونجی ہے وہ سہیل ابن عمرو کی آواز ہے، انت اخ کریم وابن اخ کریم۔ بدر کے موقع پر کیا حال تھا، حدیبیہ کے موقع پر کیا حال تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر کیا حال۔ بہرحال یہ تو بات درمیان میں سہیل ابن عمرو کی آ گئی اور میں نے کچھ تفصیلات عرض کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کے اندر سے فارغ ہو کر کے باہر آئے تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بنو ہاشم کو پہلے سے ملی ہوئی ہے، یہ ان کے پاس بیت اللہ کی چابی بھی رہے، یہ بھی ذمہ داری بنو ہاشم کو دے دیجئے اور یہ چابی مجھے دے دیجئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے یہی درخواست کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو۔ یہ بیت اللہ کی کلید برداری، بیت اللہ کی چابی رکھنا اس وقت ایک منصب تھا، ایک عہدہ تھا، ایک ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس منصب، اس عہدے اور اس ذمہ داری کو امانت سے تعبیر کیا کہ جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ لوٹا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا، ان کو چابی واپس کی اور ارشاد فرمایا عثمان یہ چابی میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں، اللہ تمہیں دے رہے ہیں، اور تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، اب قیامت تک یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، تمہارے ہاتھ سے یہ چابی وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس میں دو بشارتیں عثمان ابن طلحہ کو ملی۔ پہلی بشارت تو یہ کہ یہ چابی، یہ عہدہ، یہ منصب قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گا، اور اسی کی ضمن میں ایک بشارت اور ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارا خاندان قیامت تک باقی بھی رہے گا، کیونکہ قیامت تک چابی کا عثمان ابن طلحہ کے خاندان میں رہنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ عثمان ابن طلحہ کا خاندان بھی قیامت تک باقی ہو۔ اس حدیث کے اشارے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عثمان ابن طلحہ کا خاندان بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ آج تک وہ چابی اسی خاندان کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کے پاس رکھا ہوا مال بحفاظت سے رکھنا اور مطالبے پر اسے واپس کر دینا، یہ بھی امانت کی ادائیگی کی ایک صورت، ایک شکل ضرور ہے، لیکن امانت کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی ذمہ داری ہے، وہ بھی اس کے پاس امانت ہے، وہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔
نہ اس شخص کو اپنے اس عہدے اور منصب کا غلط استعمال کرنا ہے اور نہ ظلماً اس کا منصب چھیننا ہے. یہ دونوں امانت میں خیانت ہوگا. بلکہ قرآن کریم کی آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی امانت ہے. قرآن کی آیت بار بار تقریروں میں مقررین اور خطبہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، ان کے سامنے پیشکش رکھی کہ یہ امانت تم اٹھا لو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو تمام نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے. آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، دنیا کی ہر چیز، اس نے وہ بار امانت اٹھانے سے انکار کر دیا اور اللہ سے معذرت کر لی کہ اے اللہ ہم اس بار امانت کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے اسے اٹھا لیا. انسان نے منظور کر لیا کہ اے اللہ میں یہ بار امانت اٹھاؤں گا. انہ کان ظلوما جہولا انسان تو بڑا ظالم اور جاہل ہے. اب وہ امانت جو اللہ نے پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر پیش فرمائی تھی اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا، وہ امانت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالی نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر یہ بات پیش کی تھی کہ ہم ایک ایسی زندگی تمہیں دیں گے کہ اس زندگی میں تم کو کچھ احکامات دیے جائیں گے، کچھ کام ایسے دیے جائیں گے جن کو کرنے کا حکم ہوگا اور کچھ احکامات ایسے دیے جائیں گے کہ جس میں کچھ کاموں سے تم کو منع کیا جائے گا اور تمہیں ایک طرح کا اختیار دے دیا جائے گا ان کاموں کو کرنے اور نہ کرنے کا. اگر کرو گے جن کا ہم نے حکم دیا ہے تو ہماری رضا ملے گی، جنت ملے گی. جن کاموں سے ہم نے منع کیا ہوا ہے اگر ان سے نہیں رکو گے تو ہماری ناراضگی تمہارے حصے میں آئے گی اور تمہیں جہنم ملے گی. اس طرح کی زندگی ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں. پہاڑوں نے، زمینوں نے، آسمانوں نے انکار کر دیا. اے اللہ اس طرح کی زندگی اور اس زندگی کے جو فرائض ہیں وہ ہمارے بس کے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس بار امانت کو نہیں اٹھا سکتے. انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان نے وہ زندگی منظور کر لی. تو یہ زندگی جس میں کچھ اختیار ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا اور نہ کرنے کا، اللہ کے اوامر کو بجا لانے کا اور نواہی سے بچنے کا، یہ زندگی ہے جس کو آیت کریمہ میں امانت سے تعبیر کیا گیا. یہ انسان کو ملی ہے. باقی اور چیزوں کو جو احکامات ملے ہیں وہ تکوینی ہیں، تشریعی نہیں ہیں.
تکوینی احکامات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کے ذمے ایک خدمت لگا دی جس کے کرنے پر وہ مجبور ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے، سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ مثلا سورج ہے، سورج کو اللہ نے مکلف کر دیا کہ تمہیں مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں غروب ہونا ہے، طلوع اور غروب کا ایک وقت مقرر فرما دیا، اور اس کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ دنیا اور دنیا میں رہنے والی تمام مخلوقات کو حرارت پہنچانی ہے اور روشنی پہنچانی ہے۔ سورج لگا ہوا ہے اپنے اس کام میں، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی دن ایک لمحہ تاخیر سے نکلے، اسے یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی دن ایک لمحہ تاخیر سے وہ غروب ہو۔ جس کام پر وہ لگ گیا ہے اس کو وہی کام کرنا ہے، اس میں اس کو کوئی اختیار نہیں۔ یہ تکوینی حکم ہوتا ہے۔ اور تشریعی حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک کام کرنے کا حکم دے دیا اور پھر تھوڑا سا اختیار بھی دے دیا کہ بھئی کرو تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا۔ یہ تشریعی حکم ہے۔ تشریعی حکم اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو جو حکم ملا ہے وہ تکوینی بھی ہے، تشریعی بھی ہے۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو تکوینی ہیں، یعنی اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے۔ مثلا آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں، کان اللہ نے سننے کے لیے دیے ہیں، زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے۔ تو اب یہ کام انہی سے ہوگا۔ انسان اگر یہ چاہے کہ آنکھوں کے بجائے کانوں سے دیکھے تو نہیں دیکھ سکتا، انسان یہ چاہے کہ سننے کا کام آنکھوں سے لے لے تو نہیں کر سکتا، انسان یہ چاہے کہ بولنے کا کام زبان یا کان سے لے لے نہیں کر سکتا، وہ زبان سے ہی لے گا۔ یہ تکوینی احکام ہے کہ اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے۔ لیکن انہی اعضاء کے ساتھ کچھ تشریعی احکام ہیں۔ زبان کو یہاں استعمال کرنا، یہاں مت استعمال کرنا، کان کو یہاں استعمال کرنا، یہاں استعمال مت کرنا، آنکھ کو یہاں استعمال کرنا، یہاں استعمال مت کرنا، اور اختیار بھی دیا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی ان ناجائز چیزوں کو مت دیکھنا، انسان دیکھ لیتا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے ان باتوں کو مت سننا، انسان سن لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ایسی باتیں مت بولنا، غیبت مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، انسان جھوٹ بول لیتا ہے، غیبت کر لیتا ہے، بہتان لگا دیتا ہے۔ تو یہ تشریعی احکام ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان کی یہ پوری زندگی امانت ہے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ جو استعمال اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان اعضاء کا، انہی کاموں میں ان کا استعمال کرنا یہ امانت داری ہے۔ جن جگہوں پر ان کے استعمال سے منع کیا ہے ان میں استعمال کرنا یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ آنکھیں غلط چیزیں دیکھیں یہ خیانت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ یعلم اعینۃ الخائن، خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے آنکھیں وہ چیزیں دیکھیں، یہ آنکھوں کی خیانت۔ جن باتوں کو سننے سے اللہ نے منع کیا ہے ہمارے کان وہ باتیں سنیں، جن باتوں کو بولنے سے اللہ نے منع کیا ہے ہماری زبان سے وہ باتیں نکلیں، یہ زبان کی خیانت ہے۔ ہاتھوں کا جو کام ہے وہ ہاتھ کرے تو امانت،
وہ کام کریں جو ہاتھوں سے کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ خیانت۔ جسم کے ہر عضو کے ساتھ اللہ کے احکامات وابستہ ہیں، ان احکامات کو یہ اعضاء پورا کر رہے ہیں تو امانت ادا کر رہے ہیں، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو آیت میں کیا کہا گیا؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کو واپس کر دو۔ اور حدیث میں کیا کہا گیا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت اور دیانت نہ ہو۔ امانت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ تو امانت کا مفہوم بہت محدود ہم نے سمجھ رکھا ہے، جبکہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں کا ہم صحیح استعمال کر سکیں، ان امانتوں میں خیانت کے ہم مرتکب نہ ہوں۔ اللہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔